اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ ان باتوں سے کیا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوتی ہے، ان کے دل میں کسی دنیا دار کا خوف نہیں ہوتا، دنیا دار کی محبت نہیں ہوتی، دنیا دار سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا ہے۔ اگر دنیا دار سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے تو اس کا مقصد فقط ایک ہی ہوتا ہے کہ رضائے الہی، اس کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ رضائے الہی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حقوق کے دو حصوں میں تقسیم فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور فرمایا ہی کہ حق جو ہیں دو ہیں، جس میں سے ایک حقوق اللہ ہے جو اللہ کا حق ہے، دوسرا حقوق العباد ہے جو بندوں کا حق ہے، یعنی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، دیگر اسی طرح سے جو اچھے کام کرتے ہیں، رب کعبہ کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے لیے ہم وقت کو دیتے ہیں۔ ایک ہے حقوق العباد جو ہے بندہ کا حق ہے۔ حضرات محترم، بندہ کا حق کیسا ہے؟ جس طرح سے کہ کوئی آپ کے پڑوسی میں ہیں، ان کا خیال رکھنا یہ بندوں کا حق ہے۔ کسی غریبوں کو وقت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اگر وہ ننگے ہیں تو انہیں کپڑا پہنا دینا، بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا دینا۔ اگر آپ کے پاس آپ صاحب استطاعت اس لائق ہیں کہ اگر وہ کہیں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، بھولے بھٹکے سے کوئی آ گئے، یا محلے میں کوئی رہنے والے ہیں جنہیں گھر رہنے کے لیے نہیں ہے، کوئی انتظامات نہیں ہیں، وہ انتظامات کرا دیجئے، یہ حقوق اللہ و حقوق العباد ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح سے جب اللہ والوں نے کبھی بھی کسی دنیا دار کے قریب آیا تو انہوں نے کبھی بھی اس نیت سے نہیں آیا کہ مجھے ان کا مال چاہیے، مجھے ان کی دولت چاہیے، مجھے کرسی و حکومت چاہیے، مجھے تخت و تاج چاہیے، نہیں، بلکہ اس وجہ سے آیا ہے کہ رب کعبہ نے جہاں پہ حقوق اللہ کا حکم دیا ہے وہیں پہ حقوق العباد کا حکم دیا ہے۔ جب مسجد میں آئیں گے تو حقوق اللہ ادا کریں گے، جب محلے میں رہیں گے تو حقوق العباد ادا کریں گے، جب مسجد میں رہیں گے رب کعبہ کو راضی کریں گے، رب کعبہ کے حکم کو عمل میں لائیں گے، اور جب محلے سے مسجد سے باہر جاتے ہیں تو وہی رب کعبہ کے حکم کو عمل میں لاتے ہوئے جو بندہ غریب ہے، جو مسکین ہے، جو بے سہارا ہے، ان کو سہارا دے کر کے اللہ اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ حضرات محترم، اسی کے بارے میں رب کعبہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے اپنے جسم کو رب کعبہ کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اپنے جان کو رب کعبہ کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اپنے پورا وقت کو رب کعبہ کے حوالے کر دیا، اب وہ انسان کو دنیا سے کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی مجسٹریٹ سے انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی نیتا سے انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی بڑے پیسے والوں سے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ارے یہ دنیا والے تو ان کے قدموں کے نیچے رہتے ہیں، اور رہے بھی کیوں نہ، جو رب کعبہ کا ہو جاتا ہے وہ اس رب کعبہ اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر رب کعبہ کی بارگاہ سے اونچا بارگاہ کس کا ہے؟ رب کعبہ کی سلطنت سے بڑی سلطنت کس کی ہے؟ رب کعبہ کی سرداری سے بڑی سرداری کس کی ہے؟ کسی کی نہیں ہے۔ اب رب کعبہ جسے چاہے سرداری عطا کر دے، جسے چاہے حکومت عطا کر دے، جسے چاہے شہنشاہی عطا کر دے، اور جسے چاہے فقیر بنا کر کے گلیوں میں گھما دے۔ حضرات محترم، جب اس بادشاہ رب کعبہ ذوالجلال کے قدموں میں، رب کعبہ ذوالجلال کی بارگاہ مقدسہ میں اپنے سر کو رکھتے ہیں، اپنے تن اور من اور دھن کو جب رکھ دیتے ہیں تو رب کعبہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ رب کعبہ
ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب ہم کوئی چیز چاہتے ہیں تو رب کعبہ ہماری دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ ایسے ہی حالات اور ایسے ہی موقع کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے نیک بندے ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، وہ بندہ جب بولتا ہے تو وہ زبان اللہ کی ہو جاتی ہے، جب وہ کوئی چیز دیتا ہے تو وہ ہاتھ اللہ کا ہو جاتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو رب کعبہ کا قدم نازنین ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چلتا بندہ ہے مگر اس کو رب کعبہ سے کیوں جوڑا؟ اس وجہ سے کہ یہ رب کعبہ سے جڑ گیا۔ اب رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، اے بندہ تو بولے گا زبان تیری ہوگی، بات میری ہوگی، اے بندہ چلے گا تو قدم تیری ہوگی مگر چلانے والا میں ہوں گا، اے بندہ تو کوئی بھی پیغام دے گا زبان تیری ہوگی، پیغام میرا ہوگا۔ لہذا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب تم رب کعبہ کی رضا کے لیے اپنے قدم کو اٹھاؤ گے، رب کعبہ کی رضا کے لیے اپنی آواز کو اٹھاؤ گے، رب کعبہ کی رضا کے لیے تم اپنے مال و زر اور کرسی و حکومت کو خرچہ کرو گے، رب کعبہ تمہاری ذات کو، تمہاری شان کو، تمہاری عزت کو، تمہاری آبرو کو اتنے ہی زیادہ بلند و بالا کر دے گا۔ حضرات محترم، آج ہم غوث اعظم کے نام پاک کو بہت بڑے ادب سے لیتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت آتی، بھلے کوئی بے نمازی ہو، بھلے زندگی میں روزہ نہ رکھا ہو، بھلے انہیں نماز روزے سے کوئی مطلب نہ ہو، اگر وہ مسلمان کہتا ہے ہم سنی ہیں، صحابی رسول کے غلام ہیں، وہابیوں کے غلام نہیں ہیں، اگر کوئی مصیبت آتی ہے بھلے وہ بندہ مسجد آ پائے یا نہ آ پائے مگر وہ ایک شبد ضرور بولتا ہے، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یعنی کہ اے مالک پروردگار، میری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ میں تجھ سے ڈائریکٹ مدد مانگ سکوں، یا مدینے کے تاجدار، میرے اندر اتنے چھمتے نہیں کہ میں ڈائریکٹ آپ کے قریب جا سکوں، یا مالک پروردگار ہم اتنے ناکارہ ہو چکے ہیں، یا مالک پروردگار ہم اتنے غلط فہمیوں کے شکار ہو چکے ہیں، یا مالک پروردگار ہمارے ذہن و فکر میں شیطانی وسوسے اتنے آ چکے ہیں کہ ہمیں دنیا دار سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے، مولا اس لیے ہم نے تیرے محبوب بندے کی بارگاہ میں ہم آ گئے ہیں، مولا ہماری جو بھی پریشانی ہے غوث اعظم کے صدقے میں ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر مجھے کوئی یاد کرتا ہے، میرا مرید کوئی اگر مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے وہاں پہ بھی پہنچتا ہوں، میں اس کی مدد وہاں پر بھی کرتا ہوں۔ حضرات محترم، اب اگر کوئی مرید ہے تو یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے کہ مرید کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب ہم کسی پیر صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں، بیعت لیتے ہیں، ہم سے بیعت لیتے ہیں پیر صاحب، سب سے پہلے جو وہ کہلواتے ہیں اور جو سب سے پہلے کرواتے ہیں وہ توبہ یا استغفار کرواتے ہیں۔ کیا کرواتے ہیں؟ سب سے پہلے توبہ یا استغفار کرواتے ہیں، اس کے بعد ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ نماز روزے کے پابند رہو گے، نماز کی پابندی کرو گے، اپنی منمانی نہیں کرو گے، روزے کی پابندی کرو گے، اپنی منمانی نہیں کرو گے، صاحب نصاب ہو، جب پیسے والے دولت والے ہو، تمہارے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو زکوٰۃ دو گے، وہ زکوٰۃ کے پیسے، وہ ناپاک پیسے کو تم اپنے پاس رکھ کر کے ارب و خرب روپے کو تم ناپاک نہیں کرو گے، اگر ناپاک کرو گے تو سارے مال ناپاک ہو جائیں گے، اور معلوم ہے جو چیز ناپاک ہوتی ہے، جو چیز گندی ہوتی ہے، گندی چیزوں کو گھر میں رکھتے رکھتے اس چیز سے جب گندی چیزوں سے جب بدبو آنے لگتی ہے تو پورا گھر بدبو سے بدبودار ہو جاتا ہے، پھر اس گھر کے اندر جو بدبودار چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہے اس گھر میں، اس کمرے میں کوئی جانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے،
جب ہم مکمل طور پر زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو وہی زکوٰۃ کے کچھ روپے جب اس میں رہ جاتے ہیں وہ ناپاک یعنی کہ مال کے جو میل ہوتے ہیں وہ آپ نے رکھا، وہ میل زکرتے زکرتے ان پیسوں میں زکر لیا، جب ان پیسوں میں زکرا تو وہ دل پہ زکر گیا، اور جب دل کو زکر لیا اب ہمیں جو ہے اچھے اور برے چیزوں کی پہچان نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھر میں طرح طرح کی بیماریاں طرح طرح کی پریشانیاں آنے لگتی ہے، اور اس وقت ہم لاکھوں روپے کی تعداد میں ہم جو ہے ڈاکٹروں کو دے دیتے ہیں، اسپتالوں میں دے دیتے ہیں، مگر کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی کی۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو سب سے پہلے رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں ہم توبہ استغفار کریں اور صحیح طور پہ ہم زکوٰۃ ادا کریں اور رب کعبہ کی رضا کے لیے صدقہ کریں تاکہ ہماری جان امن و امان میں آ جائے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا؟ آج ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آج ہم غوث اعظم کی 11ویں شریف مناتے ہیں یا نہیں؟ یہ 11 تاریخ کو ہوئی کیا تھی؟ کیا 11 ربیع الثانی شریف کو، ربیع الاوّل شریف کو کیا غوث اعظم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی یا آپ کے وصال با کمال ہوا تھا؟ ایسا کچھ ہے؟ کچھ نہیں۔ نہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کے گئے اور نہ اس تاریخ کو آپ اس دنیا میں آئے، بلکہ آئے 29 شعبان المعظم کو اور اس دنیا سے گئے 17 ربیع الاخر شریف کو، یعنی کہ اسی مہینے کی 17 تاریخ کو گئے۔ پھر 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں؟ حضرات محترم 11ویں شریف ہم اس وجہ سے مناتے ہیں اور غوث اعظم کے نام پاک سے ہم ہر جمعرات کو جو نظر و نیاز کرواتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو آپ ذکر و اذکار فرمایا کرتے تھے، ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو آپ ایک محفل سجایا کرتے تھے جہاں پہ ذکر و اذکار کیا جاتا تھا۔ وہی غوث اعظم کے بعد جو آپ کے خلفاء حضرات تھے، بزرگان دین تھے، وہ کرتے رہے اور وہی کرتے 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 آج تک یہ معمور اور یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ جب ہم غوث اعظم کی ایک سیرت کو اپنا سکتے ہیں کہ 11ویں شریف کے دین ہی ہمیں قرآن خوانی کروانی ہے، 11ویں شریف کے دین ہی ہمیں فاتحہ خوانی کروانی ہے، 11ویں شریف کے دین ہی ہمیں میلاد محفل سجانی ہے، 11ویں شریف کے دین ہی ہمیں کوئی تبرکات بانٹنے ہیں، تو پھر وہی غوث اعظم کے صدقے میں غوث اعظم کی بارگاہ کو، غوث اعظم کی چوکھٹ کو حاضر کر کے اور رب کعبہ کی بارگاہ میں ہم توبہ استغفار کیوں نہیں کر لیتے؟ مالک پروردگار جس غوث اعظم کی نسبت سے ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، آج اسی غوث اعظم کی چوکھٹ کو حاضر کر کے، غوث اعظم کے نام پاک کو حاضر کر کے، غوث اعظم کو حاضر کر کے سمجھ کر کے ہم آج تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ غوث اعظم نے اپنی زندگی میں کبھی نماز پنجگانہ نہ چھوڑی، میں بھی کبھی نماز پنجگانہ نہ چھوڑوں گا۔ غوث اعظم نے کبھی جھوٹ نہ بولا، مولا میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ غوث اعظم نے کبھی دغے بازی نہ فرمائی، مولا ہم بھی کبھی دغے بازی نہیں کریں گے۔ مولا کو غوث اعظم نے کبھی بھی کوئی خلاف شرع نہ کوئی الفاظات نکالے، نہ کوئی کام کیے۔ مولا میں آج مسجد میں بیٹھ کر کے تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں کہ آج سے کوئی بھی کام ایسا نہیں کروں گا جو کہ غوث اعظم نے نہیں کیا ہے۔ کیا آج ہم یہ پیغام لے کر کے نہیں جا سکتے؟ لے کر کے جا سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ صرف لے کر کے جا نہیں سکتے بلکہ ہم عمل میں بھی لا سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ ہمارا دل مکمل اور مطمئن طور پر یہ ارادہ کر لے کہ مولا آج ہم دل سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ رب کعبہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک ماں ہے نا ماں، جب وہ ہمیں جنم دیتی ہے ان کو کتنا درد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جب ہم دنیا میں آ جاتے ہیں تو وہ جو ہے ہم سے کتنا محبت کرتی ہے۔ اگر ہم اس بستر پہ پیشاب کرتے ہیں تو وہ ماں خود اس پیشاب کیے ہوئے بستر پہ تو سونا گوارا کریں گی، مگر ہمیں وہ سونا گوارا نہیں کرتی ہیں، کہیں میرا لال کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔
نزلہ زکام نہ ہو جائے، کوئی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے یہ پیشاب اور بھیگے ہوئے بستر سے۔ اور ماں جب کہیں پہ بھی کوئی کام کرتی رہتی تو بار بار دیکھتی رہتی کہیں میرا بچہ جگ تو نہیں گیا ہے، کہیں میرا بچہ پریشان تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں میرا بچہ رو تو نہیں رہا ہے۔ حضرات محترم، ایک ماں نے جنہوں نے ہمیں جنم دیا وہ ہم سے اتنی محبت کرتی ہیں، اتنی محبت کرتی ہیں کہ ایک چھوٹی سی پریشانی کو بھی وہ ہماری گوارا نہیں کرتی ہیں، ایک چھوٹی سی پریشانی کو بھی وہ ہماری گوارا نہیں کرتی ہیں۔ مگر رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندہ، ہم تو تجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کتنے؟ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جب ایک ماں کے پیار کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تو رب کعبہ ہم سے کتنا پیار فرماتا ہے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، رب کعبہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ہم بار بار ظالمانہ حرکت کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، رب کعبہ ہمارے ہر باتوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ بندہ ہے، میرا ہی بندہ ہے، آج نہیں تو کل توبہ کرے گا، آج نہیں تو کل سمجھ جائے گا، سنبھل جائے گا۔ مگر جب یہ بندہ اپنی حد کو پار کر جاتا ہے، جب یہ بندہ بے حیائی کے دہلیز کو پار کر جاتا ہے، جب یہ بندہ رب کعبہ کی فرمانی کی دیواروں کو توڑ دیتا ہے تو رب کعبہ انہیں ظلم و ستم کے ایندھن میں ڈال دیتا ہے، ظلم و ستم کے شکنجے میں کس دیتا ہے۔ رب کعبہ پھر انہیں سزا دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مولا تو نے مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ تو نے مجھے اتنی بڑی سزا دی۔ حضرات محترم، جب زبان پھسلتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین نہیں بولنا چاہیے مگر بتا دیتا ہوں، آج ابھی صبح تقریباً 8-9 بجے قریب ایک عالم دین سے بات ہوئی، بیچارے کافی پریشان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے جب دین کی باتیں چلنے لگی، ایک عالم ہو کر کے جب زبان پھسلتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ رب کعبہ سب کے اوپر مہربان ہوگا، میرے اوپر نہیں۔ ماشاء صاحب، یہ سچائی ہے۔ رب کعبہ معاذ اللہ رب العالمین ایسے شبد نہیں بولنے چاہیے، رب کعبہ سب کے اوپر مہربان ہوگا مگر میرے اوپر نہیں۔ رب کعبہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ایسے شبد بولنے کے ہوتے ہیں؟ ایسے شبد بولنے کے ہوتے ہیں؟ حضرات محترم، ایسے شبد بولنا یعنی کہ دین سے دور ہو جانا، دین سے نکل جانا۔ رب کعبہ کسی کے اوپر بھی ظلم و ستم نہیں کرتا، بلکہ ہم جو کیے ہوئے ہوتے ہیں رب کعبہ جو ہے عدل فرما کر کے اس کی سزا دیتا ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی شبد بولیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری پکڑ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری پکڑ ہے۔ ہمیں اس لیے ان باتوں پہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کون سی باتیں بولنی چاہیے اور کون سی باتیں نہیں بولنی چاہیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم مذاق میں کوئی ایسے کلمات کو بول دیں کہ ہمیں خبر بھی نہ ہو اور ہمارا ایمان کا جنازہ بھی نکل جائے۔ ہم مذاق میں ایسے شبد استعمال کر لیں، اگر ہم شادی شدہ ہیں، ایمان تو جو گیا اور ایمان نکاح سے بھی جو ہے بیوی بھی چلی گئی اور ہمیں خبر تک نہیں ہے۔ اس بیوی کو ہم گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کو ہم صحبت کے نام پر ہم ان سے زنا کرتے ہیں، صحبت کے نام پر ہم ان سے زنا کرتے ہیں۔ لہذا حضرات محترم، ہمیں ہر الفاظ پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں آپ سے مؤدبانہ یہ اپیل کرتا ہوں، کوئی بھی بات اگر کوئی بھی عالم دین بتائیں یا کوئی بھی بوڑھے بزرگ یا کوئی بھی عوام جو جانکار ہوں، اگر وہ کوئی بھی بات بتائیں، خاص طور پہ کوئی بھی بتائیں، عموماً کوئی بھی بتائیں، دین کی بات بتائیں، شریعت کی بات بتائیں، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو وہ بات کو جو ہے عمل کرنے کی کوشش کیجیے، سمجھ میں نہ آئے تو پوچھنے کی کوشش کیجیے، اعتراض کی نیت سے نہیں، جانکاری کی نیت سے۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان کو چپ کر لیجیے۔ کیوں کر لیجیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس بات کو آپ بحث میں لیتے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کی زبان سے غلط شبد نکل جائے اور پھر آپ کا ایمان کا جنازہ نکل جائے۔ آج کی تاریخ میں اکثریت یہ باتیں پائی جاتی ہیں، آج کی تاریخ میں
अक्सरियत ये बातें पाई जाती है कि बातों बातों में मसले चलते हैं और मसले चलते चलते जो है कोई ऐसी बातें बोल देते हैं कि उनकी नज़र में ये होती है कि यार ये तो मजाक है, या ये छोटी सी बात है, या ये मजाक है, या छोटी बातें हैं, कोई अहम माने नहीं रखता है। मगर पता क्या चलता है कि हमारा ईमान निकल जाता है हमसे, हमारा ईमान निकल जाता है। और उसमें से जो है 3 आदमी ऐसे, जिसमें से एक आलिम के बारे में मैंने बताया आज बात हुई, और 2 ऐसे इंसान हैं जिनको जो है हमने खुद जो है तौबा करवाया है कि ऐसे कलिमात नहीं बोलना चाहिए, और माशाल्लाह उन्होंने माना भी, और हमारी चाहत कुछ नहीं है, हमारी चाहत यही है, हम आपसे कोई भी ऊंच नीच की बातें जो करते हैं शरीयत के दायरे में रह करके, हमारा मकसद कुछ नहीं है, हमारा मकसद एक ही है, चाहे वो सख्त लहजे में आप उन बातों पे अमल कीजिए या नरम लहजे में जो है उन बातों को अमल कीजिए। मेरी कोशिश ये है कि आप उन बातों पे अमल कीजिए। अमल आप करेंगे, ज़िंदगी आपकी संवरेगी, मगर उसके साथ साथ भी जो है हमें भी खुशी हुई होगी और हमारी आखिरत भी संवरेगी, क्योंकि हमें जो रब काबा ने ये दौलत अता फरमाई है, यानी कि आलिम दीन बनाया है, तो हमें आलिम दीन बनने का जो है हक अदा हो जाएगा कि हमने कम से कम अपनी कौम को जहाँ तक कोशिश हुई कुछ न कुछ बताया, भले वो नरम अल्फाज हो या गरम अल्फाज हो, तेज़ अल्फाज हो या नीचे के अल्फाज हो, ऐसी बातों पे हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और मदरसा और मस्जिद और दारुल उलूम क्या है? यही मदरसे हैं, यही दारुल उलूम हैं, यही इदारे हैं जहाँ से एक आलिम दीन निकलता है तो आपके मुसल्ले का इमाम बनता है। यही मदरसे से जब एक आलिम दीन निकलता है तो आपके शहर का काजी बनता है। यही आलिम दीन जब मदरसे से निकलते हैं तो आपके मुल्क के आपके शोबे का मुफ्ती आज़म राजस्थान अल्लामा अशफाक हुसैन अलैहि रहमा निकलते हैं, बनते हैं, तो कभी मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान बनते हैं। आज हमारी आपकी कोई पहचान नहीं है, मगर जिन्होंने ये टूटी हुई चटाई पे बैठ करके इल्म दीन हासिल किया और इल्म दीन सिखाया, आज उनकी पहचान देखिए। भले आपको हमें कोई जाने या ना जाने, मगर उन्हें दुनिया जानती है। आला हज़रत ने क्या किया? कुछ नहीं किया दुनिया के लिए, मगर दीन के लिए उन्होंने अपने मालो ज़र को लुटा दिया, अपने वक्त को कुर्बान कर दिया। आज हमारा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया आला हज़रत को जानती है। सिर्फ यही मदरसे का फैज़ान है, हक़ानियत की पहचान है, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की पहचान है। हमें ये मोहब्बत कहाँ से मिलती है? मदरसे से मिलती है। कहाँ से मिलती है? मकतब से मिलते हैं। कहाँ से मिलती है ये मोहब्बत? मस्जिद के मेहराब से, मस्जिद के मेंबर से मिलती है। अगर आज हम इस चीज़ की अहमियत ना दें, आज हम इस चीज़ का मकाम को ना जानें, तो हज़रात मोहतरम हमसे ज़्यादा नादान और बेवकूफ़ कोई नहीं रहा, क्योंकि ये मस्जिद का मेहराब और मेंबर रसूल है। ये मस्जिद खाना खुदा है, यहाँ से कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मदरसा हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर है, यानी कि खाना रसूल है, वहाँ से दीन का पैगाम दिया जाता है, वहाँ से भी कोई गलत शब्द आपको नहीं बताया जाएगा। मगर ये मदरसे के और मस्जिद के मेहराब को भी आज की तारीख में सियासत का अड्डा बना दिया गया है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ, हक़ के लिए, चाहे वो सियासत हो या गैर सियासत हो, हक़ के लिए हमें हर जगह बोलना चाहिए, चाहे वो मस्जिद का मेहराब हो, चाहे मस्जिद का मेंबर हो, चाहे जलसे का वो स्टेज ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारा दीन हक़ है, हमारी पहचान हक़ानियत से जानी जाती है, और हम जो है हक़ वालों में से हैं, हक़ को सुनने वालों में से हैं, हक़ पर अमल करने वालों में से हैं, हम हक़ बोलने वालों में से हैं। इसीलिए हक़ बोलने के लिए हमें हर जगह मौका देना चाहिए, हमें हर जगह हक़ बोलना चाहिए, ताकि दुनिया को ये पता चले कि हाँ, गुलाम नबी आज भी दुनिया के अंदर जो सच्चे गुलाम नबी का दावा करते हैं वो आज भी मौजूद हैं। नाम यहाँ गुलाम नबी नहीं, बल्कि नाम के लिए नहीं, काम के लिए गुलाम मुस्तफ़ा आज भी मौजूद हैं। और हमारी चाहत ये है कि हमारे दिल में सिर्फ नाम के लिए नबी की मोहब्बत ना रहे, बल्कि काम के लिए रहे। क्या आपको मैंने पहले भी बताया था कि सरकार को एक ही शब्द कहा गया था, कुफार मक्का ने कहा था
کہ اے محمد کیوں دین کی تبلیغ کرتے ہو؟ حضرت علی کی جو ہے والد محترم سے والد سے کہا گیا تھا ابو طالب سے کہ اے ابو طالب آپ کہو محمد کو کہ یہ جو چیز چاہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہے، کسی بھی ہمارے سردار کی کسی بھی بے خوبصورت بیٹی سے اگر شادی کرنا چاہے شادی کروا دیں گے، یا مال و دولت چاہیے وہ دے دیں گے، کرسی و حکومت دیں گے وہ سب کچھ دے دیں گے، مگر یہ اپنی دین کی تبلیغ نہ کریں۔ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ اے چچا ابو طالب آپ کہہ دیجئے ان کفاروں سے اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو بھی لا کر کے رکھ دے پھر بھی محمد حق کا پیغام دے کر کے ہی رہے گا۔ آج ہم غلام نبی کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ جب میرے مصطفیٰ کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا، جب میرے مصطفیٰ کو ہمیشہ قتل کرنے کی سازش رچی جا رہی تھی، تو میرے مصطفیٰ نے اس ٹائم میں بھی حق پیغام کو عام کیا، پیچھے نہیں ہٹے، لالچ میں نہیں آئے، بلکہ حق کے پیغام کو عام کیا۔ آج ہمارا حق بھی بنتا ہے، ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم حق کے پیغام کو عام کریں۔ رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے مولا مجھے بولنے میں آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما۔ اس بیان کے سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت سے فارغ ہیں۔